بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز و دوستو بزرگو، آج ہم نے نماز تہجد کے متعلق آپ کو بتانا ہے کہ نماز تہجد کی فضیلت کیا ہے اور اس کو پڑھنے کا بہترین وقت کون سا ہے، اور خاص طور پہ اس کو پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ آپ کو علم ہوگا کہ مسلمان پہ 5 نمازیں فرض ہیں۔ ہم جو امتی ہیں، ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے، لیکن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر اللہ پاک کی طرف سے 6 نمازیں فرض تھیں، یعنی تہجد کی نماز بھی آپ پر فرض تھی۔ اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ فرض نماز کے بعد جو سب سے افضل ترین نماز ہے وہ نماز تہجد ہے۔ تو یہ وہ نماز ہے جو قیام اللیل یعنی رات کے وقت پڑھی جاتی ہے، اور اس میں خاص طور پہ اللہ پاک کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اس نماز کے پڑھنے سے پاک کا قرب نصیب ہوتا ہے اور برائیوں سے انسان دور رہتا ہے، اور خاص طور پہ انسان گناہوں سے باز رہتا ہے۔ یہ اتنی بابرکت نماز ہے، جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ پاک کی رحمت جو ہے وہ پکار کے انسان کو بلا رہی ہوتی ہے۔ کوئی ہے ایسا سائل جس کی کو پورا کیا جائے، کوئی ایسا شخص خوش نصیب ہے کہ جس کی جو ہے مانگیں پوری کی جائیں، جس کو عطا کیا جائے۔ تو خوش نصیب جو ہوتے ہیں وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، سردی ہو یا گرمی ہو، تو وہ اپنے گرم بستر کو چھوڑ کے وضو کرتے ہیں ٹھنڈے پانی سے، اور پھر جو ہے وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور نماز تہجد کو ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور نماز تہجد کا جو وقت ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد سے شروع ہوتا ہے، اور فجر کی نماز تک، فجر تک، صادق تک اس کا وقت ہے۔ تو کچھ علماء کے نزدیک رات کو سونا لازم ہے، لیکن کچھ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان مصروف ہے، رات بھر کام کرتا رہا ہے، یا رات بھر کسی مصروفیت میں مصروف رہا ہے، سو نہیں سکا، تو پھر یہ ہے کہ وہ جیسے ہی جاگ رہا ہے جاگتا رہے، اور پھر اپنی نماز کا جب تہجد کا ٹائم ہو نماز تہجد ادا کر لے۔ اس میں یہ خدشہ ہوتا ہے کہ انسان جب تھک جاتا ہے کام کر کے یا سفر کر کے تو پھر اگر وہ استراحت کرے گا، سوئے گا، تو یقین نیند غالب آ جائے گی، تو ہو سکتا ہے اس کی نماز تہجد قضا ہو جائے۔ تو اس خدشے کے پیش نظر بعض بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ وہ پہلے نماز تہجد ادا کر لے، نماز تہجد ادا کرنے کے بعد صبح کی نماز پڑھے، صبح کی نماز پڑھنے کے بعد پھر جو ہے وہ سونا چاہتا ہے، آرام کرنا چاہتا ہے، تو بے شک سو جائے، ورنہ یہ ہے کہ تہجد اس کی چھوٹ جانے کا خدشہ ہے۔ پھر یہ ہے کہ تہجد کی نماز جو ہے وہ بعض لوگ 4 رکعت پڑھتے ہیں، بعض لوگ 8 رکعت پڑھتے ہیں، اور بعض اکابرین جو ہے وہ 12 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے۔ لیکن ہمارے جو بزرگان نقش بند ہیں ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ 8 رکعت، زیادہ تر جو ہے وہ 8 رکعت ادا کرتے ہیں، اور اس کا پڑھنے کا بالکل انداز مختلف ہے۔ مختلف بزرگان دین نے اپنے انداز سے اس کو پڑھا ہے، اور جو سلسلہ عالیہ چشتیہ کے بزرگ ہیں وہ 12 رکعت نماز ادا کرتے ہیں تہجد کی، 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے ہیں، اس طرح 12 رکعت اپنے مکمل کرتے ہیں۔ جو پہلی رکعت ہوتی ہے اس میں ایک بار الحمد شریف پڑھنے کے بعد 12 مرتبہ، یعنی پہلے الحمد شریف پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد 12 مرتبہ کل شریف پڑھتے ہیں، یعنی سورۃ اخلاص۔ اس کے بعد والی رکعت میں یعنی 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، پھر 10 مرتبہ، پھر 9 مرتبہ، اسی طرح کرتے کرتے جس طرح رکعت کا ترتیب کم ہوتی جاتی ہے، اس طرح سورۃ اخلاص کی جو ہے وہ تعداد بھی کم ہوتی جاتی ہے، اور آخری رکعت میں 1 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد اپنی نماز کو وہ مکمل کر لیتے ہیں۔ لیکن ہمارے بزرگان دین کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، یعنی کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے بسم اللہ شریف پڑھنے کے ساتھ۔ اس طرح کر کے ہر رکعت کو مکمل کیا جاتا ہے، اور 8 رکعت مکمل کی جاتی ہیں۔ اس طرح ہمارے بزرگان دین نے جو ہے وہ طریقہ کار بتایا ہے۔
نماز تہجد ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ قیام زیادہ فرماتے تھے، ان رکعت میں جو ہم قیام ہوتا تھا اس کو طویل فرماتے، اور اس میں جو ہے وہ بعض لوگ یہ فرماتے ہیں، اکرام سے یہ بھی مروی ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قیام ہوتا تھا وہ اتنا طویل ہوتا کہ آپ 50 آیات کے برابر، تقریباً 50 آیات کے برابر جو ہے وہ قیام فرماتے تھے، تو اتنا لمبا قیام فرماتے. تو قیام طویل کرنا یہ مستحب ہے، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تہجد کی نماز ادا فرمائی ہے اس میں رکعت کو طویل پڑھا ہے، طویل فرمایا ہے. اور قیام اللیل میں آپ یہ جو تہجد کی نماز ہے اس میں آپ قرات جہری بھی کر سکتے ہیں اور قرات سری بھی کر سکتے ہیں. یہ دونوں آپ سے روایت مروی ہے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کبھی جو ہے وہ تہجد کی نماز کے وقت سری قرات فرماتے اور بعض اوقات آپ جہری بھی آپ قرات فرماتے تھے. تو یہ انداز ہے، اور یہ وہ نوافل ہیں تہجد کی نوافل جن کو قیام اللیل بھی کہتے ہیں. یہ وہ نوافل ہیں جن کو ادا کرنے کے بعد انسان اللہ پاک کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اور جو شخص اللہ پاک کا قرب حاصل کر لیتا ہے یقیناً وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ پاک کا مقرب بندہ ہوتا ہے، اور یقیناً یہی وہ بندہ ہے جو مستجاب الدعوات ہوتا ہے، اور یہی وہ بندہ ہے کہ جس کا دل اور جس کا چہرہ اور جس کا جسم اور جس کا رواں رواں اللہ پاک کے نور سے منور ہو جاتا ہے. تو آپ کوشش کریں گے، اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. تو تھوڑی سی کوشش جو ہے وہ انسان کے ہاتھ میں اور کچھ نہیں ہے سوائے کوشش کے ہتھیار کے. اگر انسان کوشش کر لے تو بہت کچھ حاصل کر لیتا ہے. تو آپ کوشش کریں گے، توفیق اللہ پاک بخشے گا، تو یقیناً انشاءاللہ تعالی یہ جو نماز تہجد ہے اس میں اللہ پاک توفیق عطا فرمائے گا ادا کرنے کی. اور یقیناً جب انسان ادا کرتا ہے تہجد کی نماز پھر اس میں دوام اختیار کرنے کا بھی اللہ پاک اس میں شوق پیدا فرما دیتا ہے. تو پھر جب انسان حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو کام، جو اچھا عمل آپ 40 دن لگاتار بغیر کسی تعطل کے آپ کریں گے تو وہ کام، وہ عمل آپ کی طبیعت کا، آپ کی عادت کا حصہ بن جائے گا، یعنی آپ کی فطرت میں شامل ہو جائے گا. تو جیسے جب آپ یہ اپنے اوپر کنٹرول کر کے، اپنے اوپر جبر کر کے 40 دن اس کو دوام کے ساتھ تہجد کی نماز ادا کریں گے تو یقیناً یہ آپ کی زندگی میں مستقل شامل ہو جائے گا. آپ پھر کبھی بھی تہجد کی نماز قضا نہیں کر سکیں گے. اگر قضا خدا نخواستہ ہو بھی جائے گی تو یقیناً آپ کے دل میں ملال رہے گا کہ کاش یہ اس طرح نہ ہوتا. تو پھر آپ مزید کی ادائیگی میں آپ جستجو کریں گے. تو اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے اور اپنے محبوب کا قرب نصیب فرمائے، اپنے اور اپنے محبوب کے دین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.